چاند سا ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچنے ہی والا ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کشمالہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ کشمالہ جو کہ بہت چالاکی کے ساتھ غزنوی سے پیپر پر انگوٹھے لگوا لیتی ہے۔ کشمالہ کی چوری تو یہیں سے ہی پکڑی جائے گی کہ دعا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کچھ کشمالہ ہی کروا رہی ہے، کیونکہ جعفر جب غزنوی کے انگوٹھے پر انک دیکھتا ہے تو جعفر کو کشمالہ پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ کشمالہ کا ہی کام ہے، جو اس نے کسی چیز پر سائیں کے انگوٹھے لگوائے ہیں، اور اب کشمالہ کوشش کرے گی کہ وہ جعفر کو اس حویلی سے ہی باہر نکلوا دے۔ اس کو دھمکانے کی بھی کوشش کرے گی، مگر جعفر کشمالہ کی دھمکیوں سے بالکل بھی نہیں ڈرے گا، اور نوشروان کو جب ہوش آتا ہے تو وہ دعا کے بارے میں ہی پوچھتا ہے، تو کشمالہ کو خود ہی یہ بتانا پڑ جائے گا کہ دعا تو لاک اپ میں ہے۔ کشمالہ دعا پر اس حالت میں کافی زیادہ تشدد کرواتی ہے تاکہ دعا اعتراف جرم کر لے، مگر دعا کشمالہ کی اس چال کو ناکام بنا دے گی، اور وہ تشدد کا نشانہ تو بنتی ہی ہے، مگر وہ اعتراف جرم نہیں کرتی۔ اور جب تھانے دار اس کو بتاتا ہے کہ وہ اپنا اعتراف جرم نہیں کر رہی، تو کشمالہ غصے سے کہتی ہے، پھر میں نے آپ لوگوں کو پیسے کس چیز کے دیے ہیں اگر تم لوگ اسے اعتراف نہیں کروا رہے تو؟ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں گے کہ نوشروان کو جعفر ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا کہ کشمالہ بی بی نے آپ سے انگوٹھے لگوائے ہیں، کیونکہ نوشروان اس بارے میں پوچھے گا کہ یہ میرے انگوٹھے پر انک کیسے لگی ہوئی ہے، کیونکہ جعفر نے سرفراز کی اور کشمالہ کی ساری باتیں سن لی ہوتی ہیں اور ان کی ویڈیو بھی بنا لی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے سائیں آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ اور جب نوشروان کے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی کہ دعا بے قصور ہے اور اس کو میری نظروں میں گرانے والی کشمالہ ہے، اور یہ کشمالہ نے جان بوجھ کر اس کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کیا، اور زہر بھی کشمالہ نے مجھے دیا ہے، تو اماں سائیں اور بابا سائیں بھی کشمالہ کی اچھی طرح سے خبر لیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس گھر سے دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہمارے بچے بھی ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ کشمالہ کہے گی، اماں سائیں اور بابا سائیں، میں نے جو کچھ بھی کیا میں نے نوشروان کو پانے کے لیے کیا تاکہ میں ان کی محبت حاصل کر سکوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو بابا سائیں کہیں گے کہ اسی لیے تم نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہمارے بیٹے کو، اگر ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا، اور تم نے ساری کی ساری دعا پر بات ڈال دی کہ دعا قصوروار ہے، جبکہ دعا نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، تو اس کو اس کے نہ کردہ جرم کی سزا تم نے دلوانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس حالت میں تم نے اس پر تشدد کروایا، کیونکہ جعفر اسے انسپکٹر سے سچائی اگلوا لیتا ہے، جو بتا دیتا ہے کہ کشمالہ اس کو کافی بڑی رقم دے کر گئی تھی تاکہ وہ دعا کو اریسٹ کر سکیں، اور ڈیورس پیپر پر بھی جو سائن لیے تھے ان کا بھی نوشروان کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کشمالہ کا اگلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ دعا کو پیپر بھجوا دے گی کہ نوشروان نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ نوشروان اب کشمالہ سے کہے گا، تم اس حد تک گر سکتی ہو، میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم دعا سے اتنی نفرت کرتی ہو اور اس نفرت میں تم اتنا آگے بڑھ جاؤ گی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اسی نفرت میں تم نے مجھے مارنے کی بھی کوشش کی۔ کشمالہ کہے گی، نہیں سائیں، میں نے آپ کو مارنے کی کوشش نہیں کی، میں تو صرف آپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ میں دعا کو آپ کی زندگی سے باہر نکال سکوں۔ تو غزنوی کہے گا، مجھے حاصل کرنا چاہتی یا مجھے مارنا چاہتی تھی، میں تمہاری اب ایک بات بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کو تو میں بھول سکتا ہوں، لیکن تم نے دعا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب نوشروان کشمالہ کو طلاق دے کر فارغ کر دے گا۔